السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ محترم حضرات، سامعین اعظام اور میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے پہل اس خداوند قدوس کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، عظمت و عظیمت، جو ہمارا خالق ہے، رازق ہے، مشفق، مربی اور پالنہار ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم صلی وسلم بارک علیہ۔ محترم حضرات، آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کس لیے پیدا کیا، ہم انسان کو کیوں پیدا کیا، دنیا کے اندر ہماری مبعوث کیوں ہوئی۔ کیا ہمیں اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ ہم مال و دولت جمع کر لیں؟ کیا اس لیے پیدا کیا کہ ہم اپنے کاروبار کو، اپنے بزنس کو خوب چمکا لیں؟ کیا اس لیے پیدا کیا کہ ہم دنیا کے اندر ترقی پہ ترقی کرتے چلے جائیں؟ کیا اس لیے پیدا کیا کہ ہم اپنے آرام و آسائش کے ایک سامان اکٹھی کریں؟ کیا اس لیے پیدا کیا کہ ہم اونچے اونچے مقام پر فائز ہو جائیں؟ کیا اس لیے پیدا کیا کہ ہم اعلیٰ سے اعلیٰ منصب پہ فائز ہو جائیں؟ یا پھر اس لیے کہ شیطان اور نفس کے پیچھے چل کر منمانی زندگی گزاریں اور جس خالق نے ہمیں پیدا کیا، جس رب نے ہمیں پیدا کیا، اس کے احکامات کو بھول جائیں، اس کے فرائض کو پشے پشت ڈال دیں؟ ہمیں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا، ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے، ہماری زندگی کا ہدف کیا ہے، ہماری زندگی کے اغراض و مقاصد کیا ہیں۔ ہمارا خالق اور مالک رازق اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ گویا تمام جنوں اور تمام انسانوں کا مقصد تخلیق صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے۔ تمام جنوں اور تمام انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد، پیدا کرنے کا جو اغراض، جو مقاصد ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم اللہ رب العزت کے سامنے سر جھکانے کے بجائے کسی اور کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ ہمیں جو حقوق اللہ کے لیے کرنا چاہیے، جو حقوق اللہ کے لیے ہے، وہ حقوق ہم کسی اور کے لیے کر رہے ہیں۔ جو حق اللہ کو دینا چاہیے، وہ حق ہم کسی اور کو دے رہے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کہ خود فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کی ہی کی عبادت کریں۔ جو حقوق، جو احکام، جو عبادت، جو عمل اللہ کے لیے اور اللہ کے سامنے کرنا چاہیے، وہ عمل ہم کسی اور کے سامنے نہ کریں۔ وہ عمل، وہ عبادت، وہ احکام، وہ فرائض کسی اور کے لیے یا پھر کسی اور کے سامنے نہیں کریں۔ اگر ہم کریں گے تو پھر وہ شرک ہوگا، اور شرک بہت بڑا گناہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ذرا سوچو، ذرا غور کرو، اور پھر سوچنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے کے بعد اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ کسی پیروں کے سامنے، مزاروں کے سامنے، درگاہوں کے سامنے یا کسی اور چیزوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو اعمال کیے جاتے ہیں، ان اعمال کو کسی اور کے سامنے نہ کرو۔ اب سوال آتا ہے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کسے کہا جاتا ہے؟ تو بعض اہل علم نے عبادت کی تعریف یوں کی ہے، طاعت اللہ بفعل اوامرہ و اجتناب نواہیہ مع محبت اللہ و رجائہ و خوفہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اس نے جن چیزوں سے منع کیا، ان چیزوں سے بچتے ہوئے اس کی فرما برداری، اس کی عبادت اس طرح سے کرنا کہ دل میں اس کی محبت ہو اور اس کے عذاب کا ڈر ہو اور اس کے رحمت کی امید ہو۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرائض ہیں، جو قوانین ہیں، جو ضوابط ہیں، جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، ان کے اوپر کام کرتے ہوئے، ان کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس کے فرما برداری اس طرح سے کرنا کہ دل میں کس کی محبت؟ اللہ کی محبت ہو، کسی اور کی محبت نہ ہو، اور اس کے عذاب کا ڈر ہو، اس کے عذاب کا ڈر ہو، یعنی اللہ رب العزت کے عذاب کا ڈر ہو، اور دل میں اسی کی رحمت کی امید ہو۔ اور بعض اہل علم نے یوں کیا ہے کہ اسم لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنہ، کہ عبادت ہر اس عمل کا نام ہے، ہر اس ظاہری و باطنی اقوال و اعمال کا نام ہے، ہر اس کام کا نام ہے جسے اللہ پسند فرماتا ہو، جسے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہو۔ ان دونوں تعریف سے یہ واضح ہو گیا کہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اس طرح سے کی جائے کہ دل میں اس کی محبت ہو۔ ان دونوں تعریف سے یہ بات ثابت ہو گیا کہ عبادت رب کی فرما برداری اس طرح سے کی جائے کہ دل میں اس کی محبت ہو، اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اس کے احکام پر عمل کرنا، اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے نواہی و محرمات جن چیزوں سے اس نے منع کیا ان سے بچنا، ان سے پرہیز کرنا، اور اپنے تمام اقوال و افعال کو اللہ کے منشا کے مطابق بنانا۔ اور اس جامع تعریف سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ عبادت صرف چند شاعر کا نام نہیں ہے، عبادت صرف چند چیزوں کا نام نہیں ہے، عبادت صرف روزے کا نام نہیں ہے، عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، عبادت صرف حج کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت ہر وہ عمل ہے جسے اللہ پسند فرماتا ہو، ہر وہ چیز ہے، ہر وہ کام ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہو، عبادت ہر وہ عمل ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہو، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہو، جس سے رب خوش ہوتا ہو، جس سے میرا پروردگار، میرا رب راضی ہوتا ہو۔ لہٰذا ہم چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے اور اپنا بزنس، کاروبار، ہر ایک چیز کے معاملات میں ہم عبادت کر سکتے ہیں۔ چلتے پھرتے ہم کوئی تسبیح و تحمید اپنی زبان پہ جاری رکھتے ہیں تو یہ عبادت ہے۔ اگر ہم سوتے جاگتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سوتے ہیں اور جاگتے ہیں تو عبادت ہے۔ اگر ہم اپنا بزنس، اپنا کاروبار میں اگر ہم جھوٹ، فراڈ، دھوکہ اور خیانت وغیرہ سے بچتے ہیں تو عبادت ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، اور ہمارا مقصد صرف یہی ہونا چاہیے کہ ہمارے ہر کام پہ اللہ رب العزت خوش ہو، ہمارا ہر کام سنت کے مطابق ہو، ہمارا ہر کام، ہر عمل اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے مطابق ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم سب مسلمان بھائی بہنوں کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین تو ہم سب مسلمان بھائی بہنوں کو یا اللہ تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین تو ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین، یا اللہ اے میرے رب تو ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اچھے اعمال میں اللہ تو ہمیں سبقت رہنے اور ایک دوسرے کو رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین تو ہمارے دیش کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے دیش کے لوگوں کے دلوں میں محبت، اخوت، ہمدردی پیدا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔